سیرت طیبہ کے اس سلسلہ وار بیان میں پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے بڑے اقدامات لیے، آپ کی حیثیت اللہ کے نبی اور رسول کی وہ تو تھی ہی تھی، مگر اب اہلیان مدینہ نے آپ کو اپنے علاقے کی سربراہی کا جو منصب تھا وہ بھی آپ ہی کے ذمہ تھا۔ یعنی آپ صرف مذہبی رہنما ہی نہ تھے بلکہ جو پولیٹیکلی سیاسی طور پر جو نظم حکومت ہے اس کی سربراہی بھی آپ فرما رہے تھے۔ تو بحیثیت سربراہ ریاست مدینہ اب آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں کو نماز روزے اور دینی مسائل کی حد تک بات بتا کر اپنے حجرے میں چلے جانا نہیں تھا، آپ لوگوں کی زندگی کے تمام معاملات کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے تھے۔ تو اس اعتبار سے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ آپ نے 3 بڑے اقدامات لیے۔ اس میں سب سے پہلا مسجد نبوی کی تعمیر تھی، اور مسجد نبوی ہمارے والا حال نہیں تھا کہ بس صرف نماز کے 5 منٹ 7 منٹ یہاں گزارنے ہیں اور پھر دوڑ لگانی ہے اپنے گھر کو، وہ بھی پورے محلے میں سے نمائندگی شاید 5% بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ 100 بندوں میں سے اگر محلے میں 100 رہیں تو اس ریشو سے 5 بندے بھی نہیں آتے ہوں گے۔ ہم نے مسجد کا رول اس حد تک رکھا ہے۔ سیرت طیبہ کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے سرکار کی ذات پر ایمان لا کر عزم اور ارادہ تو یہ کیا ہے کہ ہم زندگی اپنے آقا کے نقش قدم کے مطابق گزارے ہیں، پڑھ اس لیے رہے ہیں ہم۔ ہمارا مقصد صرف کوئی کتابی باتیں یا تاریخ کا سبق پڑھانا نہیں ہے۔ کلاسوں میں ہم پڑھاتے ہیں، بچے سنتے ہیں صرف امتحان کی غرض سے کہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ پہلا مہاجر کون تھا اور پہلے فوت کون ہوا اور پہلے کیا ہوا، سن کون سا تھا۔ وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں چونکہ انہوں نے امتحان دینا ہے، وہ امتحانی نقطہ نظر سے سوالات پہ غور کرتے ہیں۔ یہاں آپ اور میں جو ہم بیٹھے ہیں، نہ ہم کوئی کتابی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ ہم نے کوئی اس کا آگے جا کر دنیاوی اعتبار سے کسی کلاس کا امتحان دینا ہے، کوئی MA پاس کرنا ہے، نہیں۔ ہم نے تو یہ تجزیہ کرنا ہے کہ آقا کی زندگی کیسی تھی، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری گفتگو کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ ہم ان باتوں کا جائزہ لیں کہ بطور ریاستی سربراہ کے آپ کو جو مسائل پیش آئے ہمارے آقا نے ان کا حل کیسے فرمایا، بطور سربراہ حکمت عملی کیا تھی، اور صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی بطور ریاست کے باشندوں کے ان کا طرز عمل کیا تھا۔ چلے کوئی کہے جی یہاں حکمران تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا حکمران نہیں بیٹھے، مگر ہم اس ریاست کے وہ جو افراد وہاں پہ رہتے تھے ان کی زندگیاں کیسے بدلی، انہوں نے کیا اقدامات لیے، اس اعتبار سے تو ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، پہلا قدم آپ نے مسجد کا لیا تھا، اور مسجد کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسا اجتماع کی جگہ ہو جہاں لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ رہے۔ مسجد رابطے کی جگہ ہے، ہمسائے کا ہمسائے سے، محلے داروں کا آپس کے اندر ایک ربط ہے، ایک رابطہ ہے، اور رابطہ صرف سلام دعا نہیں ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے، ایک دوسرے کے حال احوال سے واقفیت ہے، اور واقفیت کے بعد پھر حد الامکان انفرادی طور پر یا پورا محلہ مل کر، چونکہ مسجد محلے کی نمائندگی کر رہی ہے تو محلہ بیٹھ کر سوچے گا کہ اس مسئلے کا ہم نے کیا حل کرنا ہے، ہمارا فلاں بھائی مشکل میں ہے، اس کے لیے ہم بطور محلے دار ہم کیا اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ مسجد اس بات کی جگہ کا نام ہے۔ جماعت کو واجب کیوں کیا؟ اگر خالی نماز پڑھنا فرض ہوتا، اور فرض ہے،
تو صرف گھر میں پڑھی جا سکتی تھی، بھی نماز ہی پڑھنی ہے نا، مسجد میں با جماعت نماز کو واجب یا سنت موقتہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ جماعت جمع ہوگی تو ایک دوسرے کے معاملات سے آگاہی ہوگی اور ان کے دکھ سکھ میں شرکت کا موقع ملے گا، اور محلے کے معاملات سے آگاہی ہوگی، اور ایک اجتماعی منصوبہ بندی کر سکیں گے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اہل محلہ کو، اپنی نسل کو کیسے بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ یہ ایک مسلسل منصوبہ بندی، سوچ بچار اور حکمت عملی پر عمل کرنے کے لیے سوچ بچار اور غور و خوض کی جگہ ہے۔ حاضرین ذی وقار، دوسرا قدم جو آپ نے لیا تھا وہ مواخات مدینہ ہے۔ آپ میں سے کم و بیش ہر شخص نے یہ لفظ تو سنا ہے، مواخات مدینہ۔ مواخات کا لفظ نکلا ہے اخن سے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے اخ۔ اخ کا معنی ہوتا ہے بھائی، مواخات کا معنی ہے ایک دوسرے کا بھائی بنانا، ایک دوسرے کا بھائی بنانا۔ مواخات، مواخات مدینہ یعنی مدینہ میں مسلمانوں کو جو ایک دوسرے کے بھائی بنانے کا جو پروسیس تھا اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، ہمارے ہاں صرف مواخات مدینہ مشہور ہے، میرے آقا نے مکہ میں اسلام لانے والے مہاجروں کے درمیان بھی مواخات کروائی تھی، صرف مدینہ میں نہیں۔ کیونکہ اسلام میں کوئی مسلمان اپنی زندگی لوگوں سے کٹ کر گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ آج ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم آئسولیشن کا شکار ہو گئے، ہماری توجہ صرف اپنی ذات تک، اپنی اولاد، اپنے گھر تک ہے۔ ہماری زوال کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری قومی سوچ ختم ہو گئی، ملی سوچ ختم ہو گئی، اجتماعی سوچ ختم ہو گئی، ملکی سوچ ختم ہو گئی، اسلامی سوچ ختم ہو گئی، صرف ذات کی حد تک ہم رہ گئے۔ ہماری محنت، تگودو، ہماری جد و جہد صرف اپنے آپ کو سنوارنے یا مشکل سے نکالنے کے لیے ہے، جبکہ اسلام ایک جماعت کا دین ہے۔ حدیث پاک ہے سرکار کی، لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر، اجتماعیت کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی اسلام کی روح پنپ ہی نہیں سکتی جب تک مسلمان یکجان نہ ہو جائیں، جب تک مسلمان ایک مٹھ نہ بن جائیں، ان کا ایکا نہ ہو جائے۔ جب تک لا اسلام الا بالجماعہ، اجتماعیت کے بغیر اسلام کی روح نہیں ہے، ولا جماعت الا بالامارہ، اور اجتماعیت کسی کام کی نہیں ہے اگر اجتماع کا امیر نہیں ہے، ان کا کوئی ہیڈ لیڈر نہیں ہے کوئی۔ ولا امارۃ الا بالسمع والطاعۃ، اور امیر لیڈر ہونے کا کیا مطلب اگر اس کی کوئی سنتا نہ ہو، اس کی بات کوئی مانتا نہ ہو۔ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اسلام اجتماعیت کے بغیر نہیں ہے، اجتماعیت امیر کے بغیر نہیں ہے، اور امیر سمع و طاعت فرما برداری کے بغیر نہیں ہے۔ یہ باتیں چلی گئی ہمارے معاشرے سے، بس اب ہمارا سٹیٹس ایک سوشل اینیمل والا ہی رہ گیا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے سخت لفظ بول دیا ہے، بس ہم وہی ہیں، کھانے پینے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، گھر کیسے پورا کرنا ہے، روٹی کیسے پوری کرنی ہے۔ ہماری دوڑ بس اس حد تک رہ گئی ہے، وہی دوڑ جو ہر جاندار کرتا ہے اپنے لیے۔ وہ جو اجتماعیت ہے معاشرے کے اندر، سنوارنا اپنے ماحول کو، اور ایک وہ رنگ دینا جو اللہ رنگنا چاہتا ہے معاشرے کو، جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی ریاست میں اور خلفائے راشدین نے پوری اسلامی مملکت کے اندر جو رنگ قائم کر کے پریکٹیکلی دکھایا تھا ہمیں، وہ باتیں اب ہمارے معاشرے کے اندر، اور معاشرے کے اندر نہیں، ہماری سوچوں سے بھی نکلتی جا رہی ہے۔ سوچوں سے، ایک سوچ ہوتی ہے انسان کی، تڑپ ہوتی ہے نا یار، ہم یہ تھے، ہم کہاں چلے گئے، وہ بھی نہیں رہا۔ غالباً علامہ نے کہا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا۔ متا کہتے ہیں سامان، یعنی قیمتی دولت، قافلے کی دولت ہی چلی گئی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔
یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ یار ہمارا نقصان ہو گیا ہے. جب نقصان کا احساس نہیں تو پھر نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ جب نقصان کا احساس ہی نہیں ہے تو پھر تلافی کون کرے گا؟ ہمیں جب اپنے زوال کا احساس ہی نہیں ہے تو ہم عروج کے راستے پہ کیسے چلیں گے؟ ہمیں جب اپنے آپ کو اسلامی راہ سے ہٹ جانے کا، سنت مطہرہ کے راستے کو چھوڑ دینے کا احساس ہی نہیں ہے تو پھر اس راستے پہ چڑھیں گے کیسے؟ اس راہ پر چلیں گے کیسے؟ اسی لیے علامہ نے کہا تھا قافلے کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، سب سے بڑی ناکامی ہے، احساس ہی چلا گیا ہے. تو مکہ کے اندر بھی آپ نے مواخات کروائی. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے مسلمانوں میں سے تھے. عمر فاروق مسلمان ہوئے، انہیں ان کا بھائی بنایا، ان دونوں کو بھائی بھائی بنایا. حضرت عبداللہ بن مسعود کو زبیر بن عوام کا بھائی بنایا. یہ مکی مواخات کی بات کر رہا ہوں جو مکہ میں ہوئی تھی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا. بھائی بھائی کیوں بنایا؟ مکہ کے اس ماحول کے اندر جب ہر طرف مخالفت ہو رہی ہے، ایک مسلمان اکیلا ہی پھرتا رہے، اس کی تکلیف کا کوئی احساس کرنے والا ہی نہ ہو تو وہ کب تک آخر مشکلات سے لڑے گا؟ اسے چاہیے سپورٹر چاہیے اپنا. بھائی اس لیے بنایا تاکہ دکھ سکھ بانٹے، اس لیے بھائی بنایا. جو نیا مسلمان ہوتا تھا اسے پرانے مسلمان کا بھائی بنا دیتے تھے. اور بھائی بنانے کا سٹیٹس کیا تھا یہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے، جب شروع میں، اب ذرا تھوڑا سا سمجھیے اس بات کو، ہم نے سرکار کی آمد کا تو ذکر کر دیا کہ سرکار تشریف لائے، لوگوں نے کہا جی میرے گھر چلیں میرے گھر چلیں. آپ کسی ایک کے گھر کو خود قبول کر لیتے تو دوسروں کی دل شکنی ناراضگی کا ڈر تھا، تو اللہ کے امر سے اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا، جہاں جا کے بیٹھے گی وہاں ہم رہیں گے. یہ تو حضور کی بات ہو گئی. باقی صحابہ کہاں ٹھہرے جو مکہ سے آئے تھے؟ ان کا بھی تو کوئی گھر نہیں تھا یہاں. ان کا کیا انتظام ہونا تھا؟ ایک آدمی اپنے ساتھ لوگوں کو تحریک دے کر، موٹیویٹ کر کے، ترغیب دے کر، ایک نعرہ دے کر کھڑا کرے، ان سے ان کا علاقہ وطن چھڑوا دے، اور آگے جا کر ان کی رہائش کے انتظام ہی نہ ہو، آگے ان کے لیے کوئی کھانے پینے کا کوئی ڈھنگ کی جگہ ہی نہ ہو. آپ سوچیں کتنا مشکل پیدا ہو جائے گی. اگر آپ کسی ہندوستان انڈو پاک کی تاریخ کو دیکھیں، ایک کوئٹ انڈیا کی تحریک چلی تھی، انڈیا چھوڑ دو. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، انگریزوں کے زمانے میں لوگ انڈیا چھوڑ کر افغانستان چل پڑے. افغانستان میں کوئی انہیں گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہسٹری اٹھائیے، پڑھیے، مطالعہ پاکستان کو پڑھیے، ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیے. ریشمی رومال کی تحریک چلی، تحریک خلافت چلی، کوئٹ انڈیا کی تحریک چلی، مگر لوگوں کو جوش تو دلا کر کھڑا کر دیا گیا. آگے لوگ اپنے گھر چھوڑ کر جہاں گئے ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. لوٹ مار ان سے کر لی گئی، بیچارے لٹے پٹے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ختم ہو گئے. ابھی حال ہی میں، حال سے میری مراد پچھلے 15-20 سالوں میں پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا معاملہ ہوا. سوات کے علاقے میں، میں نام نہیں لوں گا، ایک شخصیت اٹھی تھی، تحریک نفاذ شریعت محمدی کے نام سے انہوں نے لوگوں کو اٹھایا اور افغانستان کی طرف ان کا بھی کوچ کروا دیا. 8-10 ہزار بندہ لے کر گئے تھے، اس میں سے 4-5 ہزار بندہ واپس پہنچا، باقی رستے میں دائیں بائیں مر کھپ گیا، اس کا کوئی جگہ نہیں ملی اس کو. ہمیں چونکہ آگاہی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو اشارہ کر دیا، کوئی تفصیل جاننا چاہے تو جا کر پڑھے. اب ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول لوگوں کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کے لیے کچھ انتظام کرنا تھا کہ گھر سے چھڑوانا، کاروبار، رشتہ دار، بچے سب کچھ چھوڑ کے لوگ چلے آئے ہیں، تو اب ان کی سیٹلمنٹ کیسے ہوگی؟ یہ وہ ٹارگٹ تھا جسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کی شکل میں جس کا راستہ پیدا فرمایا. مواخات یہ ہے، زبانی کلامی نہیں ہے. جی آپ السلام علیکم وسلم، گلے مل جاؤ، جی بھائی بھائی ہو گئے، گلے ملو چلے جاؤ، پھر نہ تو کون اور میں کون، پھر یہ بھائی بھائی نہیں ہے، بھائی چارہ یہ نہیں تھا. ایک تو ابتدائی طور پہ بتا رہا تھا، سرکار آئے تو وہاں ٹھہرے،
پھر جو شادی شدہ لوگ آئے انہیں انصار میں سے جو تگڑے لوگ تھے بڑے گھروں والے انہیں ان کے گھروں میں عارضی طور پہ رکھا گیا. شادی شدہ لوگ ان کی فیملی والے گھروں میں گئے. جو کنوارے تھے ان کے لیے ایک اور گھر تھا غالباً اسد بن زرارہ کا, جہاں پہ سارے جیسے چھڑے ہوتے ہیں وہ سارے وہاں پہ اکٹھے, ان کو وہاں پہ ٹھہرایا گیا. ایک عارضی انتظام. ایک رات بھی بندہ بغیر چھت کے نہیں گزار سکتا, تو آخر اس کا فوری انتظام کرنا تھا, وہ اس طرح کیا گیا. مگر آپ ایک بات سمجھتے ہیں, ہماری زندگی کی یہ بڑی تلخ حقیقت ہے, آپ اپنے سگے بھائی کے گھر بھی جا کر اگر 6 دن ٹھہر پڑیں تو بھائی کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے. پہلے دن بڑا اچھا ہوگا, اگلے دن تیسرے چوتھے دن پھر وہ ان کے لیے گھر میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی کہ جی پہلے تو ہم اکیلے تھے, ہم یہاں سوتے تھے, بیوی بچے یہاں تھے, اب ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے, گھر 2 کمروں کا ہے, بھائی کہاں ٹھہرے گا, بچے کہاں ٹھہریں گے, مشکلات سامنے آ جاتی ہیں. اور پھر لب و لہجوں کے اندر وہ جو شیرینی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, حلاوتیں تعلقات کی تلخ ہو جاتی ہیں, حالات خراب ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو کیسے حل فرما رہے تھے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ دیے اور آقا نے ان کی وہ تربیت فرمائی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے ان کے درمیان مواخات فرمائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جن کے گھر میں یہ معاملہ ہوا, اور یہ ہجرت کے 5ویں مہینے ہوا. ہجرت کرنے کے بعد 5ویں مہینے یہ کام ہوا, یعنی پہلے 4 مہینے تک عارضی سیٹ اپ چلتا رہا. 5ویں مہینے آپ نے باقاعدہ انتظام کیا کہ اب کوئی معاملے کو شکل دینی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ ٹینشن ختم ہو جائے کہ رہیں گے کہاں, کھائیں گے کہاں سے, کام کیا کریں گے, بزنس کیا ہوگا, کمائیں گے کیا. تو آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک اجتماع ہوا. 90 کے قریب لوگ تھے وہاں, 45 مہاجر اور 45 انصار. لیکن یہ آخری نہیں تھے, بعد میں اور لوگ آتے گئے تو ان کو اوروں کا بناتے گئے. مگر اس ایک میٹنگ میں وہاں پر جو ہوا, بڑا جو سیٹ اپ بنا وہ 90 بندوں کا تھا. تو آپ نے ان کے درمیان ایک آپس میں ایک تعلق قائم فرمایا, اور اسلام کا رشتہ, دین کے رشتے سے, ایمان کے رشتے سے, انما المؤمنون اخوہ, بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس بھائی چارے کے رشتے کی بنا پر آپ نے نام لے لے کر ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس کے اندر بھائی چارے کا ان کا تعلق قائم فرمایا, اور پھر انہیں اس بات کی ترغیب دی کہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کو کھلا کریں اور انہیں اپنے گھر بار میں, اپنے مال میں شریک کریں. قربان جائیں انصار مدینہ پر, انہوں نے اسلام کے لیے اپنے بھائیوں کی مدد و نصرت کی وہ انتہا کر دی کہ رب کائنات نے ان کی تعریف کی, یؤثرون علی انفسہم, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ تنگی کے حالات میں بھی کیوں نہ ہو. اللہ نے ان کی تعریف کی, ان کی شان بیان کی. اور یہ وہ رشتہ تھا جس کے اندر مواخات کا مطلب یہ طے پایا کہ اب یہ بھائی بھائی ہیں اور ان کا جو تعلق ہے وہ زندگی بھر کا ہے. اس وقت یہ ان کو سمجھائی گئی یہ بات, اور آپ کے ساتھ اب آپ کی ذمہ داری انصار بھائیوں کی کہ وہ اپنے ان بھائیوں کے لیے گھر بار کا, کاروبار کا انتظام کریں گے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, ٹائم زیادہ نہیں ہے. ویسے تو اس مواخات کے سلسلے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ کا بھائی بنایا گیا. آپ جب غزوہ احد میں چلے تو کہا اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا مال و متاع میرے بھائی زید بن حارثہ کو دینا. خاندان عبد المطلب کے اور بھی تو لوگ تھے نا, مگر جنہیں حضور نے ان کا بھائی بنا دیا تھا, کہا اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا مال و متاع اس بھائی کو دینا جسے مصطفیٰ نے میرا بھائی بنایا ہوا ہے. یہ بھائی چارے کا رشتہ تھا. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خارجہ بن زید نام کے صحابی تھے, ان کا بھائی بنایا. مدینہ سے تھوڑا باہر ان کا گھر تھا, ان کی رہائش وہاں پہ رکھی ہوئی تھی. ان کی فیملی, حضرت بکر کی اپنی بھی بڑی فیملی تھی, تو وہاں پہ ان کی رہائش تھی. بعد ازاں پھر آپس میں رشتہ داری کا تعلق قائم ہوا. آپ نے ان کی بیٹی
حضرت حبیبہ سے شادی بھی کر لی تھی. یعنی یہ جو بھائی بھائی کا رشتہ بنایا، اب بھائی بھائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نسبی رشتہ ہے تو نکاح نہیں ہو سکتے، نہیں، یہ اسلام اور دین کے اعتبار سے بھائی ہیں، نسبی اعتبار سے بھائی نہیں بنتے. وہ رشتہ داری والا تعلق قائم ہو سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں تھی. حاضر نظیر وقار، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد بن ربیعہ کا بھائی بنایا. سعد بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب حضور نے مجھے سعد بن ربیعہ کا بھائی بنایا تو سعد بن ربیعہ نے مجھے کہا مدینہ میں رہنے والے انصاریوں میں سب سے بڑا دولت مند میں ہوں. وہ بھائی چارہ ہو گیا، ہاتھ پکڑا، گھر لے گیا، کہا آقا نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، سنو مدینہ میں انصار جتنے رہتے ہیں ان میں سب سے بڑی اسٹرانگ پارٹی میں ہوں، سب سے بڑا مالدار میں ہوں. میرے فلاں فلاں باغ ہیں، فلاں فلاں گھر ہیں، میرے زمینیں ہیں، میری یہ جائیداد ہے. میں اپنی سارے باغ، ساری زمینیں، دکانیں آدھی آدھی بانٹ رہا ہوں، آدھی تمہاری ہوں گی، آدھی میری ہوں گی. بلکہ یہاں تک کتب اندر آیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، آپ دیکھ لو، آپ کو جو پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا. اس حد تک وہ اپنے بھائیوں کو جنہیں حضور نے بھائی بنایا تھا انہیں اپنے ساتھ شریک کر رہے تھے. مگر یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، مسلمان منگتا نہیں ہوتا، مسلمان خوددار ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ جی بسم اللہ کرے، کون سی دکان میری ہے، کون سا باغ میرا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، اللہ آپ کے مال کو سلامت رکھے، آپ کے گھر کو سلامت رکھے. میں دکاندار تاجر آدمی ہوں، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، منڈی کہاں ہے، بازار کہاں ہے، میں کو اپنا کام شروع کرتا. یہ خودداری ہے. وہ ان کے سر پہ بیٹھ نہیں گئے جا کر کہ بس اب تو گھر مل گیا ہے، روٹی انصاری نے دینی ہے، ہم نے تو یہاں بس بیٹھے ہی رہنا ہے سارا دن چارپائی پر. یہ کام نہیں تھا. وہ خوددار لوگ تھے اور ان کو شریک کرنے کا مطلب یہ تھا، آقا چاہتے تھے ریاست مدینہ کے اندر بزنس بڑھے. یہاں تک جب انصار نے یہ کہا آقا یہ ہمارے باغ ہے، ان کو ہم بانٹ لیتے ہیں اپنے مہاجر بھائیوں سے، کہا نہیں، زمین نہیں بانٹوں گا میں تمہاری، یہ تمہارے ساتھ کام میں شریک کریں گے، پیداوار بانٹیں گے. اس بات کی گہرائی کو سمجھیے. زمین تمہاری ان کو نہیں دوں گا، وہ تمہاری ہے، مگر بھائی بنایا ہے. اب یہ اگر پہلے اکیلے باغ میں تم کام کرتے تھے، اب بھائی بھی کام کرے گا ساتھ، وہ بھی باغ کے پانی میں حصہ دے گا، جو باغ کی چرائی وغیرہ ہے اس کے اندر حصہ لے گا. جب پیداوار آئے گی اس کو بھائیوں کی طرح آدھا آدھا بانٹ لینا. پیداوار میں شریک کر رہا ہوں، اصل جو جائیداد ہے اس کے اندر میں شریک نہیں کر رہا ہوں. تو اس طرح اب جیسے ایک بندہ ایک ہوتا ہے، ایک دکاندار ہے، وہ جتنا بھی زور لگا لے 12 گھنٹے دکان کھولنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کو ایک ساتھی مل جائے تو سپورٹ ہو جائے گی، اچھا میں کچھ اور کام کر لے تو آپ دکان پہ بیٹھو، اب جو انکم آئے گی اس کو بانٹ لیا کریں گے. اس طرح سرکار نے صحابہ کرام کو مدینہ والوں کے ساتھ شریک کیا تاکہ ان کا کاروبار بڑھے، ان کی زمینوں کی پیداوار بڑھے. اور پھر جن کے ہاں کوئی بندے کی کمی تھی ان کے ساتھ ایکسپورٹر اس کو مل گیا، ساتھی مل گیا، بھائی مل گیا. پہلے اکیلا کام کرتا تھا، اب مل کے کریں گے. اس طرح سے مدینہ کی معیشت کو آپ نے، عام طور پہ لوگ آئیں جو کام نہ کریں تو معیشت پر بوجھ بن جاتے ہیں. آقا نے ان کو ایسا استعمال کیا کہ معیشت کو ابھارنے والے بن گئے اور مدینہ کے کاروبار کو بڑھانے والے بن گئے یہ لوگ. حاضرین عزیز وقار، اس مواخات کے نتیجے میں ایک تو مہاجرین کا جو مسائل تھے، رہائش کے فوری جو مسائل تھے وہ حل ہو گئے، ہر ایک کو اپنی پناہ گاہ مل گئی. دوسرا، کافروں یہودیوں پر ایک روب پڑ گیا کہ یار اصل میں اب یہودی کیا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کریں. یار یہ دیکھو بھائی باہر سے آئے ہیں، آ کے تمہارے گھر بیٹھ گئے ہیں، نہ کوئی کام کے نہ کاج کے، اور بیٹھے ہوئے تمہارے گھر میں. الٹا نفرتیں پیدا کرنا چاہتا تھا دشمن، تاکہ 2-4 دن، ہفتے، مہینے کی محبتوں کے بعد پھر آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. مگر نہیں، ایسا میرے آقا کی قیادت نے نہیں ہونے دیا. ان کو سنبھالا، ان کو کھڑا کیا، انہیں ان کے ساتھ شریک کیا، ایسا شریک کیا کہ جو ان کے کام کو سپورٹ دینے والا، بڑھانے والا بن جائے، نہ کہ بوجھ بن جائے ان کے لیے. اور پھر ایک بہت بڑا کام جو دونوں کو اکٹھا کر کے کیا وہ یہ کیا، آپ جانتے ہیں مہاجر جو تھے مکہ سے آنے والے، وہ 13 سال سے حضور کی سنگت میں رہ رہے تھے.
13 سال سے قرآن سن رہے تھے جو جتنا اتر رہا تھا. وہ عالم تھے, وہ پڑھے لکھے تھے. انصار کو ابھی پہلے دن سے شروع کرنا تھا پڑھانا. اب یہ سارے ٹیچر بن گئے, اپنے بھائیوں کو پڑھانے والے بن گئے. یہ انصار کو پڑھانے والے بن گئے. اب انصار ان سے دین سیکھتے تھے. ہادی اعظم سب سے بڑے معلم تو حضور ہیں, لیکن سرکار اب ساری باتیں پچھلی بار بار کی دہرا تو نہیں سکتے. صحابہ کے ذمہ لگا دیا اپنے بھائی کو, جو قرآن تم نے پڑھا ہوا ہے وہ اس کو پڑھاؤ. اور قرآن سے جب لفظ نہیں پڑھائے جاتے تھے, قرآن کا معنی سمجھایا جاتا تھا. یہ صحابہ کرام مہاجرین انصار کو گھروں میں اکٹھا کیا تو اکٹھا کر کے علم کا انقلاب پیدا کر دیا. جو کام کسی سکول میں نہیں ہو سکتا تھا, جو خالی مسجد میں 5 وقت کے آدھے گھنٹے آنے سے نہیں ہو سکتا تھا, وہ آقا انعامدار نے گھر گھر کے اندر دین کا معلم بھیج دیا, گھر گھر کے اندر دین کا عالم بھیج دیا, اور ان کے لیے دین کو سیکھنے کو آسان بنا دیا, اور تیزی کے ساتھ دین سیکھنے کا معاملہ پیدا ہوا. اور ایک اور چیز جو عرب کے اندر بہت زیادہ تھی, جس پر جھگڑے تھے, وہ آپس میں قبیلوں اور نسلوں کا اختلاف تھا. آپ جانتے ہیں مدینہ آنے سے پہلے اوس اور خزرج والے پچھلے 50 سال سے لڑ رہے تھے. اوس والے, خزرج والے, ہمارا فلانا قبیلہ ہے, ہمارا فلانا قبیلہ ہے. سرکار نے اسلام کے نام پر بھائی چارہ قائم کر کے یہ جو تعصبات تھے, میں فلانی قوم کا ہوں, میں فلانی قوم کا ہوں, ان تعصبات کو مٹایا اور اسلام کا رشتہ قائم کیا, ایمان کا رشتہ قائم کیا, دین کا رشتہ قائم کیا. انہیں بھائی بھائی بنا کر وہ جو بہت بڑے بت تھے, قبائلی محبت کے, نسلی محبت کے, زبان کی محبت کے, ان بتوں کو توڑا اور اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا فرمائی. اس رشتہ داری اور بھائی چارے کے ساتھ یہ ایک نتیجہ تھا جو آپ نے پیدا فرمایا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. الطاف سنہالی نے کہا تھا کہ جس دین نے دل آ کے تھے غیروں کے ملائے, وہ مکہ والے تھے یا مدینہ والے تھے, دین آیا, میرے آقا آئے, ان کے دل ملا دیے. جس دین نے دل آ کے تھے غیروں کے ملائے, اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے. اب حال یہ ہے کہ بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا. اور علامہ نے کہا تھا ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو, اخوت کا بیاں ہو جا, محبت کی زباں ہو جا. یہ پیغام تھا مواخات مدینہ کا. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.